قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، شعبان کے کچھ دن باقی ہیں اور رمضان تقریباً آنے کو ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر خوشی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اسے نصیب ہونے والا ہے۔ تو محترم بھائیو، رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے رمضان کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ جیسے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے کی ہمیں خبر ہو تو اس کے آنے سے پہلے ہم کچھ تیاریاں کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آنے والا یہ مہمان ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہم نے بھی کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ آج کے خطبے کے اندر اللہ کی توفیق سے کچھ ایسی باتیں ہم بیان کریں گے کہ جو رمضان کے استقبال اور رمضان کے آنے کی تیاریوں کے حوالے سے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلی بات کامن سینس کی بات ہے، روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے کہ جب کوئی ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو ہم گھروں کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں آنے والے مہمان کو کسی قسم کا گند، کوئی ڈسٹ، کوئی اس طرح کی چیز نظر نہ آئے۔ تو محترم بھائیو، ایسے ہی ہم نے رمضان سے قبل اپنے گھروں کی صفائی کرنی ہے، رنگ روغن کا اہتمام کریں، اور دیگر جو صفائی کے حوالے سے التزامات ہوتے ہیں وہ کریں۔ اور محترم بھائیو، سب سے بڑی بات اللہ کے گھروں کی صفائی کے حوالے سے ضرور توجہ دیں، کیونکہ ہم نے رمضان کے ان ایام کے اندر اللہ کے گھروں میں جا کر تراویح مل کر ادا کرنی ہوگی، اور ویسے بھی عام نمازوں میں بھی مسجدوں کی رونقیں رمضان کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔ تو مسجد کے رنگ روغن کے حوالے سے اہتمام کریں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے اہتمام کریں، دیگر جو سہولیات ہوتی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ تو یہ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی اور اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے۔ اور محترم بھائیو، دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فضائل، اس کے شمائل، اس کے خصائص کیا ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ کیونکہ محترم بھائیو، جب تک کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، کسی چیز کی فضیلت، کسی چیز کی شان، مقام اور مرتبے کا انسان کو ادراک اور علم نہ ہو،
تو کما حق کا ہو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی شان، مقام، مرتبے، فضیلت، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کی مقام کیا ہے اس مہینے کا۔ تو محترم بھائیو، اس پوائنٹ کے اندر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی شان اور عظمت کیا ہے۔ تو محترم بھائیو، پہلی بات، رمضان المبارک کے مہینے کا جو نام ہے رمضان، اس نام کو ہی اگر اس کا معنی اور مطلب ہم سمجھ لیں تو یہی اسی کے اندر اس کی شان اور عظمت کا بیان ہے۔ رمضان، را میم زاد، رمضا یرمزو، اس سے جو ہے وہ یہ ماخوذ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جلنا۔ تو رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُحَرِّكُ الذُّنُوبَ، یہ ایک مسلمان کے ایک گناہوں کو جو ہے وہ جلا کر ختم کر دیتا ہے، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے محترم بھائیو۔ اور محترم بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل فرمایا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور جو ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے، چاند رمضان کا نظر آتا ہے، اللہ رب العالمین شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو اور سرکش جو جن ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے گا، یہ جنت کے دروازے کھلنا، جہنم کے دروازے بند کر دینا، یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہری حقیقتاً جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حقیقتاً۔ اور محترم بھائیو، ایک مجازن بھی ہے کہ ایسے کام جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں اس مہینے میں آسان کر دیے جاتے ہیں۔ نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ایسے کام جو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں، برائی کے کام، گناہ کے کام، اس میں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں، وہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں گناہ کرنا مشکل، نیکی کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ مہینہ مغفرت کا، بخشش کا مہینہ ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا، آج آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی، جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ شخص وہ تباہ اور برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہو جائے، کہ جس شخص کی زندگی کے اندر ماں باپ ہوں، جو اپنی زندگی کے اندر بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پا سکے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے یہ بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے دوسری بد دعا کی کہ جس شخص کے سامنے اے پیغمبر آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ علیہ السلام کے اوپر درود نہ پڑے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ اور تیسری بد دعا کی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہ جس شخص کے
زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسا انسان بھی ذلیل ہو جائے، دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ محترم بھائیو، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی گئی بد دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اوپر سے محترم بھائیو، سرتاج الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا کے اوپر آمین کہہ دیا، تو محترم بھائیو پھر تو کسی قسم کے شائبے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بخشوائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ اور محترم بھائیو اسی طرح یہ درجات کی بلندی کا بھی مہینہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 2 شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں مسلمان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے والا، ذکر اذکار کا اہتمام کرنے والا، اور ایک شخص اس کے مقابلے میں کچھ کم تھا، فرائض کا اہتمام کرتا تھا، بس فرض نماز پڑھ لی، فرض روزے رکھ لیے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا وہ شہادت کی موت بھی مرا، وہ شہید بھی ہوا۔ بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا بھی ہے، اور اوپر سے شہادت کا درجہ بھی اس کو مل گیا۔ اور 1 سال کے بعد وہ جو کم عبادت گزار تھا وہ طبی موت مر گیا، عام موت مرا، شہادت کی موت نہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ وہ شخص جو 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے، کم عبادت گزار بھی تھا، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور عام طبی موت مرا، وہ شخص پہلے والے شخص سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا، اس شخص سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا کہ جو شخص زیادہ عبادت گزار بھی اور شہادت بھی اس نے حاصل کی، شہادت کے مقام پر بھی پہنچا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا صبح، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر آپ بتا سکتے ہیں، اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں، اس کا سبب آپ بتا سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بعد میں فوت ہونے والا شخص ہے، طبی موت مرا ہے، کم عبادت گزار بھی ہے، اس نے 1 سال کا عرصہ زیادہ گزارا ہے، اور 1 سال کی اس نے نمازیں ادا کی ہیں، اس نے رمضان مبارک کا 1 مہینہ اضافی بھی اپنی زندگی کے اندر پایا ہے، اس وجہ سے یہ اس شخص سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا جو اس سے زیادہ عبادت گزار بھی، شہادت کی موت بھی مرنے والا، یہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ درجات کی بلندی کا مہینہ ہے۔ تو محترم بھائی یہ کم سعادت مندی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ مل رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا محترم بھائیو، اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے عقائد درست کر لیں، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ہمارے عقیدوں کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہوا، ہماری زندگی بھر کی محنتیں، ہماری زندگی بھر کی نمازیں، ہمارے روزے، محترم بھائیو ہمارا کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا جو وہ عبادت، اللہ رب العالمین کے لیے ہماری کی گئی عبادات، اللہ کا جو ہے وہ ذکر، تلاوت قرآن مجید، سب کچھ رائے گاہیں چلا جائے گا۔ اور یہ بات محترم بھائیو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی۔ اور محترم بھائیو حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شرک سرزد ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا تھا، سمجھایا ہمیں جا رہا تھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اصل میں سمجھایا ہمیں جا رہا تھا، ہمیں سکھایا جا رہا تھا۔ فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر آپ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے جو ہے وہ انتہائی قریب ہیں، آپ ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یاد رکھیے گا اگر آپ نے بھی شرک کر دیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے نیکیاں، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔
محترم بھائیوں، پھر اگر ہم ساری زندگی شرک کرتے رہیں، ساری زندگی جو ہے وہ شرک کی غلاظتوں کے اندر رہیں، اور پھر اپنے آپ کو ہم جنتی کہتے سمجھتے رہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، نہیں محترم بھائیوں، ایک عمل بھی انسان کا قبول نہیں ہوگا اگر عقیدے کے اندر شرک ہوا۔ سیکھیں، عقائد کی کلاسز ہوتی ہیں، ان کو وہاں پر علماء سے جا کر عقیدے سیکھیں، عقیدہ کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، اس عقیدے پر آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے کر گئے تھے۔ محترم بھائیوں، یہ انشاءاللہ اس اتوار کو عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک یہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد H8 کے اندر جو ہے وہ عقیدے کی کلاس ہوگی، 2 دن، ہفتہ اور اتوار کو۔ تمام بھائی ضرور شرکت کریں، عقیدے کو درست کریں، رمضان سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لیں تاکہ ہماری رمضان کی ساری عبادتیں جو ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو سکیں۔ اسی طرح محترم بھائی اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، نیتوں کے اندر کھوٹ ہوا تب بھی اگر آپ عقیدہ توحید پر ہیں لیکن آپ کی نیتوں کے اندر اخلاص نہیں ہے، کھوٹ ہے، محترم بھائیو پھر بھی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اسی طرح محترم بھائیو اپنے دلوں کو صاف کریں، جن جن مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی خفگیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان کو ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نامہ اعمال کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں جو شرک کرنے والا ہو، اور نمبر 2 جو کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہونے والا ہو، ناراضگی رکھنے والا ہو۔ یہ 2 قسم کے لوگوں کی نامہ اعمال کی طرف اللہ رب العالمین دیکھتے بھی نہیں ہیں، قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے کسی سے ناراضگیاں ہیں وہ بھی ختم کر دیں، دلوں کو صاف کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا رمضان، ہماری نیکیاں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں گی۔ اسی طرح محترم بھائیوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو رمضان جیسا جو ہے وہ بابرکت مہینہ ملنے والا ہے، اور جب مل جائے تو پھر بھی شکر ادا کرتے رہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہمارے بھائی، ہمارے آباء و اجداد میں سے محترم بھائیوں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس مرتبہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کتنے ایسے مسلمان ہمارے اپنے، ہمارے قریبی اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہم کو نصیب ہو رہا ہے۔ اور محترم بھائیوں اسی طرح کوشش کریں ابھی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں، اور عید تک یہ عمل آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ عید تک اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان۔ فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک با جماعت نماز ایسے پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، پہلی تکبیر، پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر امام کہتا ہے وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے، جو اس انداز کے ساتھ 40 دن لگاتار جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، 2 چیزوں سے اللہ رب العالمین اس کو بری کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، پہلی جہنم سے آزاد اللہ رب العالمین اس کو کر دیتے، جہنم سے وہ انسان بری، اور دوسری چیز وہ انسان منافقت سے بری، وہ انسان منافق نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بھائی یہ 2 چیزیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے۔ رمضان میں تو ویسے بھی ہم نے جو ہے وہ با جماعت نمازوں کا اہتمام کرنا ہی ہے، تو 10 دن پہلے شروع کر دیں۔ تو یہ 40 دن لگاتار آپ کوشش کریں آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اور محترم بھائیو یہ تو 40 دن ہیں، اللہ کے ایسے ایسے ولی بھی گزرے ہیں، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث اللہ کے ولی گزرے ہیں، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے بلکہ خود فرماتے ہیں، اپنی خود گارنٹی دیتے ہیں، ما اذن المؤذن من 30 سنۃ، 30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے،
جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے الا وانا فی المسجد، میں مسجد میں ہوتا ہوں. 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں. تو محترم بھائیو، یہ 40 دن ہم جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف نہیں اٹھا سکتے؟ اور محترم بھائیو، یہ تکلیف میں ہی ہمارا فائدہ ہے. اس تھوڑی سی تکلیف، مسجد میں تو آنا ہی ہے، تھوڑا سا پہلے آ جائیں، 5 منٹ پہلے آ جائیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. اور رمضان میں تو کرنا ہی ہے تو 10 دن پہلے شروع کر دیں، تاکہ یہ جو سعادت ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں، جہنم سے بھی بری اور منافقت سے بھی بری. اور محترم بھائیو، اسی طرح کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے جو احکام اور مسائل ہیں، روزے کے جو احکام اور مسائل ہیں، مرد اور عورتیں وہ ان احکام اور مسائل کو سیکھیں. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے. بہت سارے علماء خطباء جو ہے وہ یہ رمضان کے احکام اور مسائل تب بیان کرتے ہیں کہ جب جو ہے وہ آدھا رمضان گزر چکا ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ رمضان سے پہلے ان احکام اور مسائل کو جو ہے وہ آپ سیکھیں بھی، اور علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ ممبر رسول پر بیان بھی کریں. اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا. تو محترم بھائیو، یہ احکام اور مسائل کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے. سحری کی دعا کیا ہے، افطاری کی دعا کیا ہے، وقت جو ہے وہ کب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سحری کا، افطاری کا، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور محترم بھائیو، اسی طرح اپنے اوقات کو ترتیب دیں، ابھی سے مرتب کریں کہ رمضان میں ہم نے کیا کیا جو ہے وہ کرنا ہے، کس وقت ہم نے، کس وقت سے لے کر کس وقت تک ہم نے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، کس وقت سے کس وقت تک ہم نے دعائیں کرنی ہیں، کس وقت سے کس وقت تک ہم نے جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، کس وقت سے کس وقت تک ہم نے دوسروں کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے. یہ ساری چیزوں کا ایک جو ہے وہ آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ ٹائم ٹیبل بنانا محترم بھائیو، یہ بھی ہماری ایک سوچ نہیں ہے، یہ سوچ ہمیں اپنے اسلاف سے ملی ہے، ہمارے بزرگوں سے ملی ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب رمضان آنے والا ہوتا تو فرمایا کرتے تھے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اس مہینے میں تو بس 2 کام ہی میں نے کرنے ہیں، اس مہینے میں نے 2 کام انتہائی دل جمی کے ساتھ کرنے ہیں. اور وہ 2 کام، ایک قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا دوسروں کو کھانا کھلانا. یہ 2 کام میں نے انتہائی دل جمی سے کرنے. وہ پہلے ذہن بنا لیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنا مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچ وچار ہونی چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے تو میں نے اپنے رمضان کے جو ایام ہیں، میں نے صبح کیسے گزارنی ہے، میں نے دن کیسے گزارنا ہے، میری شام کیسے گزرنی ہے، میری راتیں کیسے گزرنی ہے، یہ پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا لیں. اسی طرح محترم بھائیو، کوشش کریں یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، کوشش کریں ان سے حد درجہ احتراز برتیں، ان سے بچیں. یہ آپ کے رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ آپ کو سمیٹنے نہیں دیتے. اور محترم بھائیو، شیطان کی چالیں ہیں کہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشنز، رمضان کے حوالے سے پروگرام شروع کر دیے. وہ عورتیں، وہ مرد جو سارا سال جو ہے وہ ڈرامے کرتے ہوئے اور جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے پروگرام کرتے ہوئے ان کے سارا سال گزرتا ہے، اور وہی جو ہے وہ مرد اور وہی عورتیں جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. محترم بھائیو، ایسے پروگرام سے بھی بچیں، یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کریں گے، آپ کو رمضان کی عبادتوں سے غافل کر کے رکھ دیں گے. اور یہ عین سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم جو ہے وہ ایسے پروگرام جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں جب دعاؤں کا ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح محترم بھائیو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. خدا را ابھی سے کوشش کریں کہ میں نے اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے. جب رب العالمین ہمارے لیے پوری کائنات کو تبدیل کر سکتے ہیں، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، سارے کے سارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکس جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمان
کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین ہماری خاطر پوری کائنات میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں تو محترم بھائیو ہم اپنے یہ 5-6 فٹ کے جسم کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہمیں بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ کتنے رمضان آئے چلے گئے اور ہم جو کہ تو ہم ایسے ویسے کے ویسے، ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے معاملات اور دوسروں کے ساتھ لین دین اور اپنوں کے ساتھ جو رشتہ داریوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو محترم بھائیو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پھر وہ سارے کے سارے رمضان جو ہے وہ پھر بیکار چلے گئے۔ رمضان انقلاب کا نام ہے، جیسے اللہ رب العالمین رمضان کا چاند نظر آتے ہی پہلی رات ہی زمین اور آسمان میں تبدیلی اور ایک انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ انقلاب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر بھی انقلاب پیدا کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اور محترم بھائیو اسی طرح کوشش کریں ابھی سے کچھ ایسے غریب غربا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں اور مائنڈ سیٹ کر لیں کہ میں نے اپنے اتنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو، اتنے جو ہے وہ 1-2 پڑوسی ذہن میں رکھ لیں، میں نے ان کو جو ہے وہ راشن پہنچانا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ اپنے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گزار سکیں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ کم از کم محترم بھائیو اگر نارمل جو شخص بھی ہو تو 1-2 گھروں کا تو وہ راشن اٹھا ہی سکتا ہے، اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے۔ تو ذہن بنا لیں کہ چلیں 2 نہیں بھی تو کم از کم ایک گھر کا راشن آپ اپنے ذمہ لے لیں، ہر انسان لے لیں، میں ایک جو ہے وہ راشن، ایک گھر کا پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ میں نے اس کو دینا ہے۔ اور محترم بھائیو اسی طرح آخری بات کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی عید کی اور رمضان کے حوالے سے جو آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کر لیں۔ ہماری بدبختی ہے کہ رمضان مبارک کی تاک راتوں کے اندر ہم جو ہے وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں اور پوری فیملی کو جو ہے ساتھ لے کر جو ہے بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راتیں تھیں آخری تاک راتیں وہ مصلی پر گزرتی تھیں، اور صرف اکیلے نہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ مصلی پر ان کی آخری راتیں گزرتی تھیں، مساجد کے اندر گزرتی تھیں۔ اور ہماری آخری تاک راتیں جو ہے وہ بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر گزرتی ہیں اور بیوی بچوں سمیت نکل جاتے ہیں۔ بازار اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بدترین جگہ ہیں، مساجد اللہ کے ہاں سب سے بہترین جگہ ہیں، اور ہماری راتیں بہترین جگہوں پر گزرنے کے بجائے ہمارے وہ آخری ایام، وہ عید کی شاپنگ کے بہانے اور جو ہے وہ دیگر اشیاء خریدنے کے بہانے، وہ ہمارے بازاروں کے اندر اللہ کے جو بدترین جگہ ہیں وہاں پر گزرتی۔ نہیں محترم بھائی، ابھی سے جو آپ نے چیزیں لینی ہیں وہ ابھی سے لیں، ابھی سے جو ہے وہ خرید و فروخت کر لیں، شاپنگ وغیرہ کر لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بازاروں کے اندر اللہ کی جو ہے وہ ناپسندیدہ جگہوں کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور دکانداروں سے التجا ہے کہ خدا را یہ مہینہ جو ہے، یہ جس کو ہم نے تجارت کا مہینہ سمجھ لیا ہے، اللہ کی قسم یہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ دکاندار جو ہے وہ اس مہینے کو، تاجر لوگ اس مہینے کو تجارت کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تجارت کا نہیں، عبادت کا مہینہ ہے۔ خدا را عام مہینوں میں جو آپ منافع رکھتے ہیں اس مہینے میں کم کر لیں، اس منافع کو کم کر دیں، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، عوام کا بھلا ہو جائے گا۔ اور محترم بھائیو ہم سے تو اس چیز کے اندر وہ عیسائی جو ہے وہ بہتر ہیں، ان کی سوچ دیکھیں کہ جب کرسمس آنے والا ہوتا ہے تو
1 महीना पहले जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं। और सिर्फ अपनों को नहीं मोहतरम भाइयों, मुसलमानों के लिए भी डिस्काउंट 12 की ऑफ़र चल रही है जी, 12-18 की ऑफ़र चल रही है जी, 12-25 की ऑफ़र चल रही है जी। तो मोहतरम भाइयों ये वो डिस्काउंट देते हैं 50%, 60%, 75% तक डिस्काउंट देते हैं। और हमारे यहाँ डिस्काउंट देने के बजाय मोहतरम भाइयों उल्टा चमड़ी उतारी जाती है, हर चीज़ को महंगा कर दिया जाता है। तो यार अगर आप किसी चीज़ में पहले 100 रुपया मुनाफा रखते थे, रमज़ान में 50 रुपया रख लें, 40 रुपये रख लें। 1 महीना जो है वो मोहतरम भाइयों ये मुसलमानों को खुदा खौफी रखते हुए मुसलमानों को, अपने मुसलमान भाइयों को, अपने बहनों को रिलीफ दे दें, उनकी चमड़ी ना उतारी जाए। और मोहतरम भाइयों आखिरी बात, इसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं और ये अमली तौर पर भी ऐसा करते हैं कि रमज़ान से 1-2 दिन पहले वो रोज़ा रखते हैं रमज़ान के इस्तकबाल के तौर पर। नहीं मोहतरम भाइयों, इस रोज़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई शख्स रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले का रोज़ा रखे। हाँ, इल्ला ये कि वो शख्स जो सोमवार और जमेरात का रोज़ा रखता हुआ आ रहा है, उसकी आदत है हर सोमवार और जमेरात का रोज़ा रखता है, तो रमज़ान से 1-2 दिन पहले अगर सोमवार या जमेरात आ जाती है और फिर वो रोज़ा रखता है तो एक अलग बात है। लेकिन ये नीयत रख के कि मैं रमज़ान के इस्तकबाल के तौर पर मैं ये 1-2 दिन का रोज़ा रख लूँ, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमने कहा सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।